السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ چونکہ آج جمعہ تھا اور اگر آج درس نہ ہوتا تو یہ بہتر تھا، لیکن میری اپنی کوشش یہ ہے کہ 30 پارے تفسیر کے انشاءاللہ اس رمضان مکمل ہو جائیں۔ میں خود بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی یہی سوچا کہ آج پھر درس دیں گے تاکہ ہمارے پارے آرام سے نکل جائیں۔ اگر ایک آدھ دن کا گیپ ہوگا تو پھر آگے چل کے 2 پاروں کی تفسیر کرنا ہوگی، وقت زیادہ لگے گا، اور آج چھٹی کا بھی دن تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دیں۔ 12ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا منتخب آیات کا۔ سورہ ہود کی شروعات ہوگی۔ سورہ ہود بڑی عظیم سورت ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے: اذا کثرت الصدود فعلیک آخر سورۃ ہود۔ جب زیادہ ٹینشن ہو، جب زیادہ مصیبت آئے، جب پریشانیاں ہوں، تو سورہ ہود کی آخری آیت پر غور کرو۔ ہم اس پر آئیں گے انشاءاللہ، بعد میں آئیں گے۔ اور جو لوگ داعی ہیں، جن کو دین کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سورہ ہود کو پڑھیں، دیکھیں، اس پر غور کریں۔ تو فرمایا گیا: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ استغفار کا مطلب جو غلطیاں آپ نے ماضی میں کر لی ہیں اس کے بارے میں اللہ سے توبہ کرو، اور آگے وہ غلطیاں نہ کرنے کا اللہ رب العالمین سے وعدہ کرو۔ یہی در حقیقت توبہ ہے، اور آگے غلطیاں نہ کرنے کا وعدہ نہ ہو تو وہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، بڑی اہم آیت ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہ زمین کے اوپر جتنے بھی مخلوق ہیں، دابہ مطلب ہوتا ہے چوپائے، لیکن اس کا ترجمہ یہ کریں گے جتنی بھی مخلوق زمین کے اوپر ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور آپ میں اگر کوئی عربی جانتا ہے تو شاید اس کو معلوم ہو کہ علی یہ وجوب کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے علی آتا ہے۔ تو فرمایا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ کیا کسی نے اللہ پر واجب کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے خود اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر دیا ہے، علی وجوب کے لیے اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ ہر مخلوق کا رزق وہ بھوکا اٹھاتا تو ہے، سلاتا نہیں ہے کبھی بھی۔ تو جتنی بھی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا،
اور وہ جانتا ہے کہ تمہارا مستقر کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا مستودع کیا ہے۔ مستقر، آپ جے پور کے رہنے والے ہیں تو یہ آپ کا مستقر ہے، یہ آپ کی پرماننٹ قیام گاہ ہے، آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ آپ کا مستقر ہے۔ مستودع، آپ گوا چلے جائیں، اوٹی چلے جائیں، کچھ دن کے لیے دلی چلے جائیں، تو وہ آپ کا وقتی ریسیڈینس ہوگا، وقتی قیام گاہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مستقل قیام گاہ کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی وقتی قیام گاہ کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کے اندر بنایا۔ کتنے دنوں کے اندر پیدا کیا؟ 6 دنوں کے اندر۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العالمین کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ اللہ کا عرش پہلے کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ جو پانی کے اندر جو خاصیت ہے، گندگی دور کر دیتی ہے، آدمی کو پاک کر دیتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تھا پانی پر، اسی لیے پانی کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ کس چیز کا مزہ؟ یہ بالکل متوجہ ہو کر کے سنیے گا۔ ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی جو دنیا کے اندر ہمیں جو آرام، سکون، کھانا پینا، رہنا، یہ جو مل رہا ہے، جنت کی نعمتوں کے مقابلے یہ کیا ہے؟ صرف ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے۔ اصل نعمت کہاں ہے؟ جنت کے اندر۔ یہ جو دنیا ہے ایک ذائقہ ہے، اصل جو نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر رکھی۔ اس کے بعد فرمایا ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ایسا کریں کہ آپ ان کو چیلنج دیں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے وہ بھی عربی بولنے والے، تم بھی عربی بولنے والے ہو، جہاں کے تم رہنے والے وہاں کے یہ بھی رہنے والے ہیں، ایسا کرو کہ تم اس قرآن کی طرح 10 صورتیں ہی لے کر کے آ جاؤ۔ چیلنج دیا گیا، تم یہ کہتے ہو یہ قرآن گڑا ہوا ہے، تم 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ۔ پہلے فرمایا قل فأتوا بسورۃ من مثلی، ایک صورت بنا کر کے لاؤ، ایک قرآن بنا کر کے لاؤ۔ فرمایا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو ایسا کرو کہ 10 صورتوں کی طرح کوئی صورت بنا، قرآن کی جو صورتیں ہیں اس صورت کی طرح 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بلانا ہے بلا لو اپنے سپورٹ کے لیے، اپنی مدد، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہیں لا سکے، اور قیامت کی صبح تک نہ تو قرآن لایا جا سکتا ہے، قرآن کی صورت 10 صورتیں تو دور کی بات ہے، سینٹینس نہیں بنایا جا سکتا ہے قرآن کے سینٹینس کی طرح، اور بنانا تو دور کی بات ہے، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ مان لو یہ ام کی جگہ میں او لا دوں، او داخل کر دوں، نہیں لا سکتے، کوئی نہیں۔ قرآن کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی کبھی پڑھنے والا کر بھی دے تو پیچھے حافظ ہوتے ہیں، جب تک وہ صحیح نہیں کرے گا تب تک لقمہ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کے اندر کوئی چیز الگ سے داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو آدمی دنیا کو پسند کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو وہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ آدمی جو بھی محنت کرتا ہے 3 وجہ سے کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے، یعبدون للدنیا، اللہ کی عبادت کرتا ہے دنیا کے لیے۔ اب آپ کہیں گے دنیا کے لیے؟ جی ہاں، بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ پیسوں کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ
للناس، اور بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے. وَيَعْبُدُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ، اور تیسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے خالص اللہ رب العالمین کے لیے. تو جو شروع کے دونوں ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور جو ایک ہے جو صرف اللہ کے خلوص اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کر رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر. تو جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا مل جائے گی. اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کریں گے، دنیا سے جو وہ چاہے گا ہم ساری کی ساری چیزیں اس کو دے دیں گے. تو جو آپ کا جو بھی عمل ہو اس کے لیے ہو اللہ رب العالمین، تب تو عمل قابل قبول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث، بڑے بڑے اسلاف جب یہ حدیث پڑھتے تھے تو گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلائے گا. سب سے پہلے جہنم میں یہی انٹر ہوں گے 3 لوگ. اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا کیا کر کے آیا ہے؟ آئے اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کر کے آیا ہوں، تیرے لیے لڑائی کر کے مر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو تلوار تو اس لیے چلایا کرتا تھا لوگ کہیں کتنا بہادر کتنا شجاع آدمی ہے. تو نے بہادری چاہی، لوگوں میں واہوائی چاہی، وہ تو تجھے مل گئی. دنیا میں تو نے جو چاہا وہ مل گیا، اب ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے، جا اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. شہید کو جہنم کے اندر ڈالا جائے. ایک آدمی کو اور بلایا جائے گا، کیا کر کے آیا ہے؟ آئے اللہ تو نے قرآن کی دولت دی تھی، حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، میں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں کتنی اچھی آواز کا مالک، کتنا شاندار قرآن پڑھتا ہے، واہوائی لوٹنے کے لیے، تو وہ تو تجھے دنیا کے اندر مل گئی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، کیا کر کے آیا ہے؟ آئے اللہ تو نے مال بہت دیا تھا، بہت صدقہ کر کے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا کذبت، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اللہ کے میرے راستے میں دیا تو تھا لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں دیکھو کتنا اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، کتنا فیاض ہے، کتنا سخی ہے، جا اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال. دنیا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا دے دے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. تو جو بھی عمل کرو میرے بھائیوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھاوے سے بچائے اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے اور آپ کی یہاں اس چیز کی حد درجہ عوام کے اندر بھی، علماء کے اندر بھی، رعایا کے اندر بھی، خواص کے اندر بھی، سب کے اندر اس چیز کی کمی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ خلوص ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اس کے بعد سب سے پہلے رسول کا ذکر ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نہیں بھائی، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ سب سے پہلے نبی ہیں آدم. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح. اور یاد رکھو جو صرف نبی بن کر کے آئے وہ رسول نہیں ہوتا ہے، اور جو رسول بن کر کے آئے وہ رسول اور نبی دونوں ہوتا ہے. یا یہ کہہ لو کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول. ہر لڈو مٹھائی ہوتی ہے پر ہر مٹھائی لڈو نہیں ہوتی ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلے رسول تھے کون؟ نوح علیہ السلام. ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کی قوم شرک کے اندر مبتلا تھی. اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه انا نراك الا بشرا مثلنا. قوم کے لوگوں نے ملا مطلب بھرے ہوئے پیسے والے. یہ اللہ تعالیٰ ملا کا ذکر کیوں کرتا ہے بھرے ہوئے پیسے والوں کا؟ اس لیے کہ دائی کو چاہیے جب وہ دین کا کام کرے تو پیسے والوں پر اپنی نگاہ خاص کر کے رکھے. کیوں؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی آبادی ہوتی ہے، اگر وہ سدھر جائیں تو پوری پیچھے والی آبادی سدھر جاتی ہے. اس لیے دائی کو چاہیے جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان پر دعوت کا کام زیادہ کرے. وہ درست ہوں گے تو ان کے پیچھے بہت بڑا طبقہ درست ہوتا ہے. تو قوم کے بڑے لوگوں نے کہا اما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنی طرح ایک انسان دیکھ رہے ہیں، بھلا یہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ انسان ہیں؟ آپ
بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے. دونوں میں زیادہ فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. وہ کہتے تھے یہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور آج بہت سے بھائی کہتے ہیں یہ نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، پر ایک شرط ہے. کیا ہے؟ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون یا قومی من ینصرنی من اللہ ان طردتم افلا تذکرون. قوم کے لوگوں نے کہا یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ جو ذلیل کمزور بھوکے ننگے، ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیں تب تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں گا تو میری مدد کون کرے گا؟ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. معلوم یہ چلا کہ ہر مسلمان کی عزت کرنا واجب ہے. کسی مسلمان کی آپ توہین نہیں کر سکتے. ہر مسلمان کی تکریم کرنا، ہر مسلمان جو صحیح مسلم ہے اس کی عزت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اس کا لوگوں میں بیٹھ کر کے استہزاء مذاق نہیں اڑا سکتے. ہر ایمان والی کی عزت کرنا واجب ہے. اس کے بعد ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں جو 3 عقیدے رکھتا ہے. پہلا عقیدہ تو یہ رکھتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہے. دوسرا عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نبی مختار کل ہیں. اور تیسرا عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نبی نور سے بنے ہوئے ہیں. ان تینوں عقیدوں کا رد ہو رہا ہے ایک آیت کے اندر نہیں، آیت کے تھوڑے سے ٹکڑے کے اندر. کیا؟ ولا اقول لكم ان عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملک. اے لوگوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، حضرت نوح کہہ رہے ہیں ولا اقول لكم عندي خزائن الله، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں. معلوم یہ چلا کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا ہے. دوسری چیز ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا ہوں، یہ بھی معلوم چلا کہ رسول عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تینوں چیزوں کا رد ہوا. معلوم یہ چلا کہ نبی مختار کل بھی نہیں ہوتا ہے، نبی عالم الغیب بھی نہیں ہوتا ہے، اور نبی نور کی مخلوق نہیں ہوتا، نبی فرشتہ نہیں ہوتا ہے. اور قوم ایمان لے کر کے نہیں آئی. وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وہی کی ہم نے کہ جنہیں ایمان لانا ہے لے آئے. اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب کیا کریے؟ عذاب آنے والا ہے ان کے اوپر. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اب آپ ایک کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، مطلب جیسے جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے کشتی بنائیے. کوئی معمولی کشتی تھوڑی ہے، اس کشتی کے اندر جانور بھی سوار ہونا ہے، اس کشتی کے اندر انسانوں کو بھی سوار کرنا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی چرند و پرندے سب سوار ہونا ہے. اور کسی نے کہا ہے یہ کائنات کی سب سے پہلی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. کبھی کشتی بنی نہیں، سب سے پہلے بنائی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے بنائیے. وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کسی سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت، ان پر عذاب آنے والا ہے. ہمارا عذاب لکھا جا چکا ہے، وعدہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. کشتی بنائیے، کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے ڈبائے جانے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لکڑی سے پھٹے لگا رہے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قوم کے سردار گزرے، اچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہ کیا ہے؟ مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو یہ؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کشتی بنا رہا ہوں. پانی تو ہے نہیں، ہوا میں اڑائیں گے کیا کشتی؟ کل تک کہتے تھے کہ نبی ہوں، آج کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا ہی بن گیا ہوں، مذاق کر رہے ہیں. قال ان تسخروا منا فإنا نحن نسخر منكم فإنا نسخر منكم، ٹھیک ہے مذاق کر لو، اور اب ہم تم سے مذاق کریں گے. کما تسخرون، جیسے تم مذاق کرتے. تنور ابلنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں چولہا تھا، جہاں روٹی بنتی تھی، اللہ نے نشان زدہ کر دیا تھا اس کو کہ یہاں سے اگر پانی نکلنے لگے تو کشتی میں سوار ہو جانا، خود اور جتنے ایمان والے ہیں سب، اور جتنی مخلوق ہے سب کا جوڑا رکھ لینا. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، تنور ابلنے لگا، پانی نکلنے لگا.
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا سوار ہو جائیں کشتی میں، اور جتنے لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، اور جتنے بھی حیوان ہیں سب کا جوڑا کشتی میں سوار کر لیں. ومن آمن معه وما آمن معه الا قلیل، اور بہت کم لوگ ان پر ایمان لے کر کے آئے. کتنے لوگ ایمان لے کر کے آئے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں 80 افراد ایمان لے کر کے آئے. کتنے افراد؟ 950 سال اس پیغمبر نے تبلیغ کی، اور ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ محض 80. ان کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافر. یہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے، کشتی کے اندر تھے. چوتھا بیٹا تھا یام، یہ کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کی بیوی مسلمان تھی، وہ بھی کشتی کے اندر تھی. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، یہ کشتی اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کی طرف سے اس کا چلنا، اللہ کی طرف سے رکنا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، طوفان اتنا خطرناک تھا، کالجبال، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑ کے مانند اس سیلاب، پہاڑ کے مانند سیلاب تھا، پہاڑ کے مانند، کل موج، جیسے کہ کل جبال، جیسے پہاڑ ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، یام مسلمان نہیں ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو. حضرت نوح نے دیکھا میرا بیٹا، آئے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا با میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پر بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے بچے لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ پہاڑ تجھے نظر آ رہا ہے، یہ سیلاب نظر آ رہا ہے، یہ طوفان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہ طوفان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. طوفان ہوتا تو شاید بچ جاتا، لیکن اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب جب آ جائے تو کوئی بچنے والا، پوری کائنات تدبیریں لگا لے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. اور پوری کائنات مل کر کے مٹانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے. آئے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ابا مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے الا من رحم، مگر اللہ تعالیٰ جس پر اپنا رحم کر دے. وحال بینہم الموج، ابھی یہ دونوں بات کر رہے تھے. فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور بچہ ڈوب، باپ کی نظروں کے سامنے ڈوبا، بیٹا ڈوب رہا. ذرا سوچو نوح پر کیا گزر رہی ہوگی. وقيل أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود، حکم دیا گیا کہ زمین پانی نکل جائے. کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي، اللہ میرا بیٹا، اور تو نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے. اللہ میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا؟ قال یا نوح انه ليس من اهل، خبردار نوح وہ تیرا بیٹا نہیں، وہ کافر ہے، تو نبی ہے، تو مومن ہے، وہ کافر ہے. انه عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. فلا تسلی ما ليس لك به علم انی اعظك ان تكون من الجاہلین، خبردار آج کے بعد یہ ایسی بات مت کرنا، ان تكون من الجاہلین، اور جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. خبردار آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا. حضرت نوح کو ڈانٹا جا رہا ہے. معلوم یہ چلا کہ کسی مشرک کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جائز، اور معلوم یہ چلا نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر فیصلہ آپ کے ایمان پر ہوگا. نبی کی رشتہ داری پر فیصلہ ہونے والا نبی کا بیٹا کیوں، نبی کا چچا کیوں نہ ہو، نبی کا باپ کیوں نہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جا سکتے. تو فیصلہ کس پر ہوگا؟ آپ کے ایمان پر، آپ کے عمل پر ہوگا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں فخر سے. وہاں سید نہیں دیکھا جائے گا، وہاں ایمان اور عمل دیکھا جائے گا. اگر وہ سید تب تو چلے جاؤ گے، اور کتنے بڑے سید ہو، اور اگر ایمان و عمل نہیں ہے تو جنت میں جانا ممکن نہیں. اس کے بعد کیا چھوڑیں کیا بتائیں. حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. فرشتے آئے، یہ جا رہے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھتیجے، حضرت لوط علیہ السلام کے چاچا ہیں ابراہیم، ان کے بھتیجے ہیں لوط، تو پہلے ان کے پاس آئے. دیکھو کیسے آئی.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. فرشتے آئے، دروازے پہ دستک دی اور سب سے پہلے سلام کیا. کیا کیا؟ سلام کیا. کیا کیا؟ معلوم یہ چلا جو آئے گا وہ سلام کرے گا. کیا کرے گا؟ سلام. تو سلام یہ بڑی پیاری چیز ہے. ہم نے اور آپ نے سلام کو چھوڑ دیا ہے. بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بیٹا ٹاٹا کرو ٹاٹا. وہ ٹاٹا کر رہا ہے. بیٹا بائے کرو بائے انکل کو. نہیں بھائی سلام سکھائیں. سلام اللہ کے نبی کی جو سب سے پہلی تقریر تھی مدینہ کے اندر وہ یہی تھی، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. تو سلام کیا، انہوں نے جواب بھی دیا. آئیے بیٹھیے. کھانا لے کر کے آئے. اور کیا لے کر کے آئے؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. نان ویج لے کر کے آئے. کیا لے کر کے آئے؟ معلوم یہ چلا کہ مہمان نوازی کے اندر سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نان ویج ہے. کیسا لائے؟ حنیذ، بھون کر کے ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کر کے لے کر کے آ گئے. اب چونکہ فرشتے تھے، فرشتے کھانے سے تو پاک ہے. اب کھانا رکھا ہوا ہے. اب یہ فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کہیں ایسا تو نہیں یہ کسی غلط ارادے سے آئے ہوں اور میرا کھانا نہیں کھا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے. وَأَوْجَسَ مِنْهُ خِيفَةً. ڈر گئے. خیفہ کا مطلب ڈر گئے. قَالُوا لَا تَخَفْ. فرمایا ڈریے نہیں. اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط. ہم فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. تو فرشتے گھر میں حضرت ابراہیم کی یہ خوشی کے مارے مسکرائے، ہنسے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی دروازے کی طرف. کون؟ حضرت سارہ. کون تھی؟ سارہ. انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو ڈر رہے تھے، اب جب فرشتوں نے بتایا فرشتے تو خوش ہو رہے ہیں. فَضَحِكَتْ. وہ بیچاری بھی مسکرا دی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. فوراً فرشتوں نے خوشخبری دی، آئے عورت تیرے پیٹ سے اسحاق پیدا ہوگا. مِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. اور اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوگا. بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی اور پوتے کی بھی خوشخبری دے دی. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. میں باج ہوں، یہ بوڑھا ہے، جوانی کا موسم نکل چکا ہے، بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان هذا لشیء عجیب. یہ تو بڑی حیران کرنے والی بات ہے. فرشتے کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ. کیا تجھے اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. اللہ کی رحمتیں ہو تم پر، اللہ کی برکتیں ہو تم پر. اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ تعالی حمید مجید ہے. پوتے کی بھی خوشخبری دے دی، بیٹے کی بھی. اب یہ فرشتے قوم لوط کے پاس گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے. اور جیسے چونکہ بڑے خوبصورت تھے فرشتے، بے ریش تھے، چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں. آئے تو قوم کے لوگ حضرت لوط کے دروازے پر آ گئے. اغلام بازی مبتلا تھے. ان کی جو قوم تھی یہ سڈوم کے اندر مبتلا تھی. سڈوم کے اندر یعنی کہ یہ اپنی خواہش مردوں سے ہی پورا کرتے تھے. کائنات کے اندر کسی نے اتنا برا فعل ایجاد نہیں کیا جو اس قوم نے کیا تھا. اغلام بازی، لواقت جس کو کہا جاتا ہے. تو جیسے ہی حضرت لوط کی بستی میں آئے، لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر پوری قوم آ گئی اور کہا لوط انہیں نکالو. حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان تھے، بڑے پریشان تھے. کیا؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ. حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہیں. فرشتوں نے کہا لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قالوا یا لوط انا رسل ربک. ہم اللہ کے فرشتے ہیں. لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل. ایسا کریے گا رات کے آخری پہر میں بستی کو چھوڑ دیجیے گا. اور ولا يلتفت منکم. پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنا. احد الا امراتک. ہاں تیری عورت، تیری بیوی، تیری جو وائف ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے. انہ مصیبها ما اصابهم. جو عذاب ان پر آئے گا وہ تیری بیوی پر بھی آئے گا. ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. صبح کا وقت ان کے لیے تیار ہے اور صبح قریب ہے. یہ ایسی لائن انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. مسئلہ یہ کہ ہم لوگ کو عربی آتی نہیں ہے. عربی آئے تو انسان بغیر ڈرے رہ نہ پائے. ان موعدهم الصبح. صبح کا وقت لکھا جا چکا ہے. الیس الصبح قریب. کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا.
حضرت لوط علیہ السلام لے کر کے نکلے اپنی پوری فیملی کو، بیوی بھی ساتھ میں ہے، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ بھی عذاب کے نرغے میں آ گئی. فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلا. اس پر عذاب کیا آیا؟ سافل، عالیہا سافلہا. ایسے بستی تھی، دیکھو یہ بستی ہے، الٹ دی گئی، نیچے سے اوپر لے جا کر کے الٹ دیا گیا. اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پرت در پرت ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. بستی الٹ دی گئی نیچے سے اوپر، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اس کے بعد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت برتی جائے، اس پر آپ قائم رہیں. اس کے بعد بڑی شاندار بات، یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ. یہ آخر میں ساری باتیں بہت شاندار ہیں. فرمایا وما، بالکل پہلے اس کو ترجمہ سننا، پھر اس کی تفسیر کریں گے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے جب تک کہ اس میں مصلح لوگ ہوں. ٹھیک ہے، اب ایک ہوتا ہے صالح. کون؟ صالح. صالح مطلب نیک، جو بذات خود نیک ہو، وہ ہوا صالح. اچھا، مصلح جو لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہو، جو لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کی اور برائیوں سے روکتا ہو، جو سماج کے اندر سدھار کا کام کرتا ہو، وہ کون ہے؟ اسے کہتے ہیں مصلح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں کہا کہ ہم بستی میں تب تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس میں کوئی صالح اچھا ہو. یہ نہیں کہا، فرمایا جب تک کوئی مصلح جب تک اس کے اندر ہے تب تک ہم عذاب نہیں دیتے ہیں. معلوم یہ چلا آپ کا نیک بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینا یہ بھی. اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو. اس کے بعد اور بڑی شاندار بات، اللہ کی ہر بات شاندار ہے. میں کہتا ہوں یہاں بالکل توجہ دے دو میرے اوپر، آپ کے توجہ کا سینٹر صرف میں ہو جاؤں. دیکھو، جب بھی کبھی پریشانی آئے، کبھی دل دھک دھک کرے، کبھی ٹینشن ہو، ڈپریشن میں چلے جاؤ، دماغی بیمار ہو جاؤ، قرار نہ آ رہا ہو، ایک کام کر لو، بتایا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم نے قرآن کے اندر جو رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں اسے پڑھو، پڑھنے سے کیا ہوگا؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تمہارا دل جم جائے گا، تمہارے دل کو سکون ملے گا. تو جب بھی کبھی پریشان ہو، دل پریشان ہو، دماغ پریشان ہو، کیا کرو؟ نبیوں کے قصے پڑھ لو، بڑا سکون ملتا ہے. اس کے بعد آخری آیت، پھر بات ختم کرتے ہیں. ہاں، یہ سورت ختم ہوگی. اذا کثرت الصدود فعلیک، آخر سورت. جب زیادہ پریشانی آئے تو سورہ ہود کی آخری آیت پڑھ لو. کیا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تین باتیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ جانتا ہے مرو گے کہاں، کھاؤ گے کیا، کب تک رہو گے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ تم کچھ نہیں جانتے ہو، صرف اللہ کو معلوم. تم پیدا تو یہاں ہوگے، موت کہاں آئے گی تمہیں پتہ نہیں ہے، کہاں مرو گے نہیں پتا ہے، کیسے مرو گے، یہاں تو اٹے کٹے نوجوان، مرو گے کیسے، کس بیماری میں، تمہیں نہیں پتا ہے. کل کیا کھاؤ گے آج تمہیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور کوئی اگر تمہیں ستائے، پریشان کرے اور دنیا میں اپنا بدلہ نہ لے پا رہے تو یاد رکھو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف، ساری چیزیں کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف. فرمایا فَاعْبُدُوهُ، تو اب ایسا کرو تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور صرف
اللہ کی ہی ذات پر بھروسہ کرو، اور جو تمہارے ساتھ یہ دنیا والے کر رہے ہیں وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ رب العالمین ان سے غافل نہیں ہے۔ سکون مل جائے، آدمی پڑھ لے، تسلی مل جائے۔ ہمیں اور آپ کو کس لیے نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہے۔ جب ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ کہ ناچنا نہیں آ رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اب حرکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے دل بے جان ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف سورہ ہود تھی۔ اب اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کا سب سے حسین قصہ ہے سورہ یوسف۔ کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ کا قصہ تھوڑا اس پارے میں، تھوڑا اس پارے میں، اس پارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک ہی سورت کے اندر ہے، سورہ یوسف کے اندر۔ اور جگہ نام تو ہے، قصہ سے کوئی بھی قصہ، پوری زندگی کا ایک چھوٹا سا بھی پہلو ذکر نہیں، پورا اسی سورت کے اندر ہے۔ اسی لیے اس کو احسن قصص کہا گیا کہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ آئے کہ ابو میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا میرے بچے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ انہم یکیدون کیدا، وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے، وہ تیرے خلاف تدبیریں لگائیں گے۔ فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کی، ایک سے بڑی محبت تھی یوسف سے، اور 11 بیٹے اور تھے۔ 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے، 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے۔ بہرحال آپ سب کو پتا ہے، میرے تو یہاں 2 خطبے بھی ہو چکے ہیں پچھلے سال۔ سورہ یوسف پورا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تو چند نکات بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر عزیز مصر نے خرید لیا، گئے بیوی کو دے دیا، اس کو پالو پوسو، اپنا بیٹا بنائیں گے، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو کیا ہوا؟ نیت خراب تھی، نیت خراب تھی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لے کر کے آ گئی، کمرے میں لے کر کے آ گئی۔ وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو بند کر لیا۔ وقالت حیت لک اے یوسف آؤ۔ اب دیکھو کتنی چیزیں ہیں، کمرہ ہے بند، زنا کرنے کے کتنے راستے ہیں، کتنی آسانیاں، دیکھتے رہنا، گنتے رہو، کمرہ بند ہے۔ دوسری چیز حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہیں، ایسا نہیں بوڑھے اوڑھے ہو، جوان ہیں۔ تیسری چیز کنوارے ہیں، بغیر شادی شدہ ہیں۔ چوتھی چیز یہ ملکہ ہے، ملکہ حکم دے رہی ہے آؤ، ملکہ ہے۔ پانچویں چیز دعوت کس کی طرف سے ہے؟ عورت کی طرف سے ہے۔ چھٹی چیز کوئی نہیں، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ بچانا چاہے کیسے بچاتا ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف دوڑے، اور جیسے ہی دروازے کی طرف دوڑے دروازہ کھلا۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى۔ کسی نے کہا ہے جب بھی شیطان بہکائے تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام بھاگنا ہے، دروازے کھولنا کس کا کام ہے؟ اب یہ بھاگے دروازے پر، دروازہ کھلا تو عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر وہاں پر موجود ہے۔ اس نے اپنا پاسا پلٹ لیا، اس نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے، کہا ہے میرے شوہر اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونا چاہیے۔ پاسا پلٹ لیا اس نے یار۔ حضرت یوسف نے دیکھا اس نے تو بازی پلٹ لی ہے۔ اب حضرت یوسف اپنی صفائی دینے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف صفائی دیتے کیا؟ من اراد قال ہی راودتنی عن نفسی، اے میرے مالک اس نے مجھے بہکایا۔ معلوم یہ چلا جب کوئی الزام لگے تو منہ میاں بٹھو بن کر کے خاموش نہ بیٹھو، اپنے الزام کا دفاع کرو کہ میں صحیح ہوں۔ سامنے والا مانے نہ مانے، آپ کا کام کیا ہے؟ اپنا دفاع کرنا۔ حضرت یوسف نے کہا اس کی طرف سے دعوت تھی، قال ہی راودتنی، یہ مجھے بہکا رہی تھی۔ کسی نے کہا ایسا کرو قمیض دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہو تو یوسف گنہگار ہے، اور پیچھے سے پھٹی ہو تو گنہگار کون ہے؟ حضرت زلیخا ہیں۔ جی ہاں یہ زلیخا ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو قمیض کہاں سے پھٹی تھی؟ آگے سے، سب سمجھ گئے، پیچھے سے سب سمجھ گئے گنہگار کون ہے؟ زلیخا ہے۔ شوہر نے کہا معافی مانگو۔ یوسف وارض عن ھذا، اور یوسف جو بھی ہوا ہے یہیں پر چیپٹر کلوز کر دو، مٹی ڈال دو، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ چلیے وقت ہو گیا، انشاءاللہ ہم کل اس پر آگے گفتگو کریں گے۔
ابھی تو 13ویں پارے میں بھی سورہ یوسف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.